آپ لوگ بھی بولو نا. وہ ہم ریزر سے نکال دیتے وہ الگ بات ہے, مگر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ آتی. کتنی جلدی جلدی آتی ہے. ایک بار ریزر گھمائے چوتھے دن پھر آ گئی, پھر ریزر گھمائے پھر ساتویں دن آ گئی. آتی نہ آتی؟ یعنی اللہ کا دستور ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, اور اللہ کا فیصلہ پیارا ہے کہ قیامت تک عورتیں آئیں گی, چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی, اور قیامت تک مرد آئیں گے, چہرے پہ داڑھی ہوگی. معلوم ہوا جس کے چہرے پہ داڑھی ہو وہ, بولو نا آپ لوگ بولو نا, جس کے چہرے پہ داڑھی ہو وہ نہیں ہو وہ عورت بھی نہیں. عورت ہوتا تو واقعی پنڈال میں بیٹھا ہوتا, یہاں کائے کو آیا؟ بہت بھاری پڑتا ہوگا نا. میں کچھ خراب نہیں بولا, میں تو صرف اتنا بولا بھائی مرد ہوئے تو چہرے پہ داڑھی آوے, عورت ہوئے تو نہیں آوے. اب آپ کے چہرے پہ ہے تو مرد نے, نہیں ہے تو آپ نے کہا عورت. عورت کیسے ہوئے؟ عورت کا یہاں عورت کو کہاں مسجد میں آنے دیتے؟ کچھ بولا میں؟ یہ دیکھو یہ جو بھائی بیٹھے نا احمد آباد میں, ایک بھائی ایسا ہی بیٹھا تھا یہیں پہ. وہ میرے کو کیا بولا معلوم؟ میرے کو کیا بولا؟ مولانا بیان بند کر دے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا تو ہم کو گالی دیتا ہے. سچ بتاؤ پیرامن والوں, میں نے گالی دی؟ کچھ بولا میں؟ ارے بولو نا کچھ بولا. وہ احمد آباد والے کو بھی میں بولا نہیں میرا بیان چلے گا, میں نے گالی نہیں دی. بولا نہیں مولانا تو نے انسلٹ کر دیا ہماری. میں نے کہا میں کچھ نہیں بولا, میں تو اتنا بولا کہ مرد ہوئے تو داڑھی ہوئے, عورت ہوئے تو داڑھی نہیں ہوئے, اور تم لوگ تو عورت تو نہیں ہو, اتنا تو میں بولا. اور کیا بولا میں؟ وہ کیا بولتا, ہاں مولانا تو ہجڑا بولتا ہے. پھر کھلا وہ کھلا, میرے کو بولتا تو ہجڑا بولتا ہے. میں نے کہا میں نہیں بولا. بتاؤ پیرامن والوں میں بولا؟ ارے دیکھو یہ ٹیپ ہو رہا ہے, بولو میں بولا؟ میں نے کہا میں تو ہجڑا نہیں بولا. ہاں مولانا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. میں نے کہا مطلب سمجھ گیا تو بہت ہوشیار بھائی. اب سنو میں نے اس کو جو جواب دیا, دلانے والا کون؟ میں نے کہا چل ہجڑا بولا, ایک بار مان بولا, تیری انسلٹ ہو گئی وہ بھی میں مانا, لیکن اتنا بتا تو داڑھی کتنے سال سے نہیں رکھتا ہے؟ اس کو میں نے پوچھا ہاؤ اولڈ آر یو, عمر کتنی؟ کا 35. کتنی؟ میں نے کہا داڑھی کتنے سال میں آتی ہے؟ 15-16 میں. مطلب 20 سال سے تو داڑھی نہیں رکھتا ہے. آپ کو بھی بول رہا ہوں بھائی, چوکھی بات کر رہا ہوں نا, حساب میں غلطی تو نہیں کرتا. جو 35 سال کا مرد داڑھی نہیں رکھتا, اس کا مطلب ہے کہ 20 سال سے وہ داڑھی. میں نے اس کو ایک ہی جملہ کہا, میں 5 منٹ بولا تیرا انسلٹ, میں 5 منٹ بولا تیرا انسلٹ. تو 20 سال سے مدینے والے کا انسلٹ کرتا ہے, 20 سال سے تو مدینے والے کا انسلٹ کرتا ہے, ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آج میں 5 منٹ بولا تو اچھل گیا کہ میرا انسلٹ ہو گیا. تو 20 سال سے مصطفیٰ کملی والے کا انسلٹ کرتا ہے, ان کے دل میں کیا دکھ پہنچتا ہوگا. آج جمعرات گزر گئی میرے پیاروں, آج جمعرات گزر گئی, مغرب میں جمعہ شروع ہو گئی. آپ کو قسم کھا کر کہتا, علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ, یہاں مفتیان کرام بیٹھے, علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا, ہر جمعرات کی صبح میں ہمارے نبی کے دربار میں مدینے میں پوری امت کے اعمال پیش کیے جاتے. جب میرا نام لیا جاتا ہوگا, آپ کا نام لیا جاتا ہوگا, اور وہ فرشتہ کہتا ہوگا کہ زمانہ گزر گیا, لیکن یہ آپ کا وہ امتی ہے جس کو آپ کا چہرہ بھی نہیں پسند آتا ہے. آج فیصلہ ہوا ہوگا, آج جمعرات صبح میں, بتاؤ آج صبح میں نبی کا دل بہت خوش ہوا ہوگا, بہت خوش ہوا ہوگا کہ پیرامن والا میرے صدقے میں کھاوے, محمد کے صدقے میں پانی پیوے, محمد کے صدقے میں کپڑے پہنے, محمد کے صدقے میں گھر بناوے, محمد کے صدقے میں بڑی بڑی نوکری ملے, اور انہی کے چہرے کو نوچ ڈالے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ جو میں بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے تو میں بات ختم کروں. بھائی بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ اسٹائل پہ مت مرو. ہاں وہ فیس بک پہ بہت چلے, فیس بک. ہاں ایک میرے کو ملا, میرے کو بولتا ہے مولانا فیس بک میں نے 50 دوست بنائے. میں نے کہا کیا بولوں؟ میں بولا تیل میں جاوے تیرے 50 دوست, یہ 50 دوست کو بنانے سے اچھا قرآن کی ایک آیت کو پڑھ لیتا تو جنت کا راستہ کھل جاتا. ہمارے نبی کتنے پیارے, قرآن پڑھ, ہمارے نبی کہتے قرآن پڑھ. اب کوئی بولے ٹائم نہیں ملتا, تو ہمارے نبی نے کیا کہا؟ ٹائم نہیں ملا, قرآن کو چھو لے, ہاتھ لگا لے. نہیں ٹائم نہیں ملا, ہمارے نبی نے فرمایا نہیں پڑھا نہیں چھوا, محبت سے میرے قرآن کو دیکھ لے, پھر گھر سے چلا جا, ہر قدم پر خدا تیرے ایک گناہ کو معاف کرتا چلا جائے گا. اب کیا فیس بک, کیا انٹرنیٹ, کیا موبائل, کیا زندگی میرے دوستوں. ہمارا ابا بیچارہ سمجھتا ہے میرا بیٹا سو گیا, بولتا ہے وہ روم میں گیا, اس کے تکیے کے پاس موبائل رکھا ہے, تکیے کے پاس,
اس میں فجر کا الارم نہیں بجتا ہے، لیکن رات کو میسج پہنچ جاتے ہیں، اور اگر میسج میں آ گیا آئی لو یو، پھر تو پوری رات برباد ہو جاتی۔ باہر جو زینا نہیں ہوتا ہے آج وہ ہمارے گھر کی چار دیواری میں زینا ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے جوانوں مت اپنی جوانی برباد مت کرو۔ بہت سارے بیٹھے دیکھو، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ اپنے آپ کو ایمان والا بناؤ، بنائیں گے انشاءاللہ، ایمان والا بناؤ۔ یہ 3 کام کر لو، کرو گے انشاءاللہ۔ ایک تو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ، توحید۔ نمبر 2 نبی سے محبت، بولو نبی سے، اور نمبر 3 نماز، بولو نمبر 3، بولو نمبر 3۔ کریں گے بھائی، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ یہ ماڈرن سٹائل سب دھوکہ ہے میرے دوستو۔ یہ بال کی سٹائل، چہرے کی سٹائل، پتلون کی سٹائل، آپ اگر عقل کی نظر سے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک پڑھا لکھا آدمی یہ کام نہیں کرے گا، یہ تو وہی کرے گا جس کی عقل کے دروازے بند ہو گئے ہو۔ صحیح میں یہ ٹی وی سیریل کے کتنے دیوانے معلوم؟ مجھے کسی نے بتایا مولانا ٹی وی سیریل یہ 8 سے 12 بجے تک تو کوئی ٹھکانے پہ نہیں رہتا، اور کیا کرتے معلوم؟ ٹی وی سیریل دیکھتا رہے گا، کبھی ارجنٹ کام آ گیا تو باہر نکلتے نکلتے کیا بولے گا؟ دیکھ میں تو جا رہا ہوں، تو دیکھنا وہ کل تک ہم نے دیکھے تھے نا، وہ شادی ہونے والی تھی، ہوتی کہ نہیں ذرا میرے کو SMS کر دینا۔ ارے وہ ڈھونگ والی شادی کرتا اس میں تو کا کوئی بیان پڑے بھائی؟ جو سیریل میں ہوتا ہے کوئی حقیقت ہوتا ہے؟ شادی حقیقت میں ہوتی ہے؟ حقیقت میں مرتا ہے؟ چھوڑ دو میرے دوست، میں چاہتا ہوں تھوڑا ہنسو، آپ ہنسیں گے نہیں انشاءاللہ۔ ہنستا ہوا مسلمان بھی اچھا لگتا ہے۔ یہ میں سٹائل کے اوپر بتاتا ہوں، آج کل کی یہ میرے جوان بیٹھے نا، ان کی ہر چیز میں ایک الگ سٹائل ہوتی ہے۔ ہاں، میچنگ کپڑا، میچنگ جینس، اور یہ میک اپ بھی کرتے۔ پہلے زمانے میں وہ عورتیں پاؤڈر لگاتی تھی، ہمارے زمانے میں عورتیں ابھی تو میں باتھ روم میں جاتا ہوں نا تو میں کسی کو پوچھتا ہوں بھائی کس کا باتھ روم ہے، تو کہتا ہے جوان لڑکا میرا باتھ روم۔ میں باتھ روم کے اندر جا کے دیکھتا ہوں، میں بولتا ہے باتھ روم نہیں، یہ تو میڈیکل اسٹور۔ اور ایک جوان کو میں نے دیکھا پھٹ پھٹ نہا کے نکلا، ٹاول سے یوں سر پوچھنے لگا، اور اس کے بعد میں کچھ نکالا، ٹیوب نکالا۔ میں سمجھا اس کو چمڑی کی بیماری ہوگی، یوں نکالا یوں رگڑا یوں کرنے لگا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی کوئی اسکن پرابلم ہے، چمڑی کی بیماری؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کرتا کیا؟ کہا دیکھو آپ دیکھو، تو اس پہ لکھا تھا فیئر اینڈ لولی۔ اب ہمارا جوان فیئر اینڈ لولی جو پڑتا ہے۔ ایک بات بتا کے بات ختم کروں، لیکن وعدہ تو پکا نہیں انشاءاللہ۔ یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا اس لیے میں سناتا ہوں۔ میرے کو ایک سورت کی آفس میں بیٹھا تھا، بہت اچھا واقعہ ہے، اس لیے کہ ہمارے یہ جبھی تو آپ لوگوں نے ٹوپی پہنی ہے نا، ٹوپی اتارو تو پتا چلے کہ نبی کی شریعت کے بال ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو بوائے کٹ ہوتا نا، بوائے کٹ۔ ارے معلوم نہیں ابھی تو کچھ، میں ابھی سورت میں ایک سیلون میں گیا، میں کبھی سیلون میں نہیں جاتا، معلوم نہیں اس دن کیا ہوا کہ چلو یا عمرہ میں جانے سے پہلے چلو بال کٹوا دو۔ سیلون میں گیا تو میں نے بورڈ دیکھا، تو بورڈ کے اوپر کیا لکھا تھا معلوم؟ 700 روپیہ۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ ایک تو بال بھی لیتا ہے یا 700 روپیہ لیتا ہے؟ تو وہ میرے کو دیکھا، کہا قاضی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میری اتنی پگار نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا کیا؟ میں نے کہا 700 روپیہ بال کٹانے کا۔ کہا مولانا وہ تمہارا نہیں، بیٹھو آپ بیٹھو۔ میں نے کہا میرا کتنا؟ کہا مولانا آپ سے کیا لینا، بیٹھ جاؤ نا۔ خیر میں بیٹھ گیا، میں بیٹھتے بیٹھتے کہا بتائیے 700 روپیہ کا کر لیتا؟ کہتے وہ 700 روپیہ بال کٹانے کا نہیں ہے، وہ بال کو شیپ میں لانے کا ہے، ادھر سے کم کرنے کا، ادھر زیادہ کرنے کا، اور یہاں سے ایسے کھڑے کر دینے کے۔ اس نے میرے کو فوٹو بتایا جیسا وہ کڑک مرغی کا پر۔ تو میں نے کہا اس کے 700 روپئے؟ تو مجھے کیا کہا معلوم؟ ایک اور اندر سے کارڈ نکالا، کچھ عجیب طریقے کے یوں بال یوں اوپر اٹھے ہوئے، یوں باہر نکلے ہوئے، کہا یہ 3000 روپیہ۔ میں نے کہا 3000 روپئے کتنی دیر میں؟ کہا اس کو کم سے کم 6 گھنٹہ ہماری کرسی پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ خیر یہ تو جو ہوا سو ہوا، میں اب اپنا واقعہ سناؤں۔ میں ایک سورت کی آفس میں گیا، ایک مسلمان بیٹھا تھا، سننا، اس نے بال بنائے تھے نا یہاں تک، اور پیچھے چوٹی بنائی تھی، چوٹی۔ وہ معلوم نہیں چوٹی کا کو بناتے ہیں، مرد چوٹی سمجھے نا، وہ ریبن لگا کے۔ تو میرے بازو میں بیٹھا تھا۔ اب وہ آفس والے نے میرے کو اشارہ بھی کیا مولانا کچھ بولو مت، لیکن اس کو کیا معلوم کہ مولانا کو بولے نہیں تو رات کا کھانا ہجم نہیں ہوئے۔ تو میں نے اس کو بولا، میں نے اس کو پوچھا بھائی تیرا نام؟ اس نے اپنا نام بتایا، عمران۔ کیا نام بتایا؟ اب آپ لوگ تو کوئی جانتے نہیں تھے، بولنے میں کوئی حرج نہیں، نام کیا بتایا؟ تو میں نے کہا یہ تمہارے بال اتنے لمبے لمبے کیوں ہیں؟ تو کہتا آپ کون؟ میں نے کہا میں تو ایک سیدھا چلتا پھرتا مولوی ہوں، یہ تیرے بال دیکھا تو میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو میرے کو کیا بولتا مان تم مولوی؟ اس کا جملہ انگلش میں بولتا تھا، پڑھا لکھا تھا، مجھے کہتا یو آل مولوی جسٹ ایز اے فراگ ان اے ویل۔ سمجھے آپ لوگ؟ یعنی تم جتنے ملا لوگ ہیں نا،
یہ تو کنویں کا مینڈک ہے، اس کو یہی معلوم ہے کہ کنویں میں کیا ہوتا ہے، باقی باہر کیا اس کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ کہا یہ تو مینڈک ہے کنویں کا۔ مجھے کہا تم لوگ تو کنویں کے مینڈک ہو، تم کو تو اتنا معلوم کہ کنویں میں کیا ہوتا ہے، باہر کا تو کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تیری بات بالکل برابر، ہم لوگ تو مینڈک لوگ ہیں، کنویں میں رہتے ہیں، لیکن یہ تیرے اتنے بڑے بڑے بال میرے کو سمجھ میں نہیں آتے۔ تو مجھے کہتا دیکھو مولوی صاحب، وہ میرے کو بولتا مولوی صاحب یو کانٹ انڈرسٹینڈ، یعنی تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں نے کہا سمجھا نا، میں سمجھ جاؤں گا، میں بالکل جاہل، لیکن میرے کو سمجھا تو صحیح۔ تو اس نے بتایا کہ یہ ایسی اسٹائل ہے اور ویسی اسٹائل ہے، اور اس نے ایسا رکھا اور اس نے ایسا رکھا، وہ بڑے مست ہو کے بولنے لگا۔ میں نے کہا میری بات سن۔ کیا؟ میں نے کہا ایک لڑکے نے ایسے بال رکھا تھا، ایک لڑکے نے ایسے چوٹی والے بال رکھا، اس کا باپ نے اس کو پہلے دن بولا اے بیٹا یہ بال کٹا دے، اچھا نہیں لگتا۔ تو بیٹے نے باپ کی سنا۔ دوسرے دن بیٹا اور گرم ہو کے بولا، دوسرے دن باپ گرم ہو کے بولا ارے میرا بیٹا اتنے لمبے لمبے بال رکھا ہے، اچھا نہیں لگتا، کٹا دے۔ بیٹا نے کوئی جواب نہیں دیا، باپ کی کوئی ویلیو نہیں۔ تیسرے دن باپ گرم ہو گیا، گرم ہو کے کیا بولا اے بیٹا تیرے کو بار بار بولتا ہوں اتنے لمبے بال رکھتا ہے، اس کو کٹا دے، ذرا بھی اچھا نہیں لگتا، تو یہ بال سب کٹا دے۔ تو بیٹا بھی گرم ہوا، کہا بابا دس از مائی پرسنل لائف، یہ میری زندگی ہے، میں جو چاہوں کروں، تم کون آئے بولنے والے۔ اب باپ کا غصہ گیا، باپ نے کہا بیٹا یہ لمبی لمبی چوٹی والے بال کٹا دے۔ لوگ تیری بہن کو پسند کرنے آتے، تیرے کو پسند کر کے جاتے۔ یہ آج کی اسٹائل میں یہ دھوکہ ہے میرے پیاروں۔ بھلے ہم لوگ کنویں کے مینڈک ہیں، لیکن میرے دوستوں بات تو پتے کی ہے نا۔ خیر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بار ہاتھ اوپر کر لو تاکہ ہم سب خوش ہو جائے ماشاءاللہ۔ بولو جو میں بولوں وہ بولو، بولو انشاءاللہ۔ نہیں نہیں ذرا اوپر سے ہاتھ اٹھاؤ نا، اوپر ہاتھ اٹھاؤ، بولو انشاءاللہ۔ کل کی فجر سے انشاءاللہ، موت کی شام تک انشاءاللہ۔ بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، زور سے ہماری نماز قضا، اور بلند آواز سے ہماری نماز قضا۔ وعدہ پکا انشاءاللہ۔ یہ سب پیرامن والے یہ ہاں؟ نہیں تو باہر والوں سے میں اس وقت بات نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں یہ جتنے پیرامن والے بیٹھے نا، اس میں سے 3 جوان کھڑے ہو جائیں۔ پیرام عالم نہیں، مفتی نہیں، بوڑھا نہیں، جوان۔ اور میں زیادہ نہیں مانگتا ہوں، اور سنو جو 3 جوان کھڑے ہوں گے نا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کو میں ایک کام دے کے چلا جاؤں گا۔ ان کا کام یہ ہوگا کہ خود بھی نماز پڑھیں گے اور اپنے دوستوں کو موبائل پہ فون کر کے نماز میں بلائیں گے، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ 3 جوان کے بارے میں، اگر وہ یہ کام کریں گے اللہ انہیں بھی جنت عطا کرے گا، اللہ ان کے ماں باپ کو بھی جنت عطا کرے گا۔ تو وہ 3 جنتی کھڑے ہو جا رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ بہت اچھا پیرامن 3 مانگے، اللہ نے بہت دے دیے ماشاءاللہ۔ ہاں بھائی اور بھی جس کو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ایسا نہیں کہ مولانا 3 بولے تو 3 ہی۔ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ بہت بہت قبول فرمائے۔ خیر ایک بولی عثمان گنو تو کتنے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ماشاءاللہ کتنے کھڑے الحمدللہ۔ آپ لوگ کھڑے رہے، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں بھائی، یہ جتنے کھڑے ہیں نا، میں ایک دعا دیتا ہوں، جمعہ کی رات ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ والوں کا مجمع ہے، یہ جو کھڑے ان کے واسطے دعا دیتا ہوں، قیامت میں جب ان کو گھرمی لگے، ہمارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے اللہ ان کو جامع کوثر نصیب فرمائے، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، ان کے ماں باپ کو جنت عطا فرمائے، اور اللہ ان کو تندرستی اور بے حساب حلال روزی عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے آمین کہہ دیا۔ آپ میں یہ 16 جوان جو کھڑے ہوئے، ایک آپ لوگوں کی سمجھو ایک فقیر کی درخواست ہے، یہ بیان ختم ہوگا سب چلے جائیں گے، سب چلے جائیں، آپ لوگ مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں، امام صاحب کو بھی ساتھ میں لے لیں، کریں گے انشاءاللہ۔ امام صاحب بیٹھیں گے نا، آپ ان کے ساتھ، آپ کو گھر جانے کا کوئی ٹینشن تو بھی نہیں۔ یہ 16 آدمی بیٹھ جائیں گے کونے میں، اور امام صاحب کے ساتھ بیٹھے، اور کیا مشورہ کرو معلوم، میں ہر جگہ پہ ایک ایسا مشورہ کرو کہ بھائی پیرامن کے کتنے گھر اس کے ذمے، کتنے گھر اس کے ذمے، اور آپ کو کیا کرنا ہے، دروازہ کھٹکھٹانا ہے، موبائل پر فون کرنا، دیکھو کوئی آوے نہ آوے، لیکن جتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھیں گے قیامت میں سب کا ثواب آپ کے نام اعمال میں ہوگا۔ بھائی کریں گے نا انشاءاللہ، بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کے کھڑے ہونے کو قبول فرمائے۔ اور ایک پکا وعدہ، دیکھو میں ان کے لیے، یہ جو 16 آدمی کھڑے ہوئے نا، ان کے لیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن میں لکھا یہ 16 جوانوں کے بارے میں، اور اس طرح کے جوانوں کے بارے میں قرآن لکھتا ہے جو نماز پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، دوسروں کو مسجد میں لے کر جائے۔ اللہ کہتے چھوٹی موٹی نہیں، جنت الفردوس عطا کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے سب سے نمبر 1 کی محنت کی ہے، تو ہم بھی نمبر 1 کی جنت تجھے عطا کریں گے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، بولو پارہ نمبر 18،
بولو پارا نمبر